السلام علیکم ناظرین، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پچھلے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایران کا بادشاہ تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ لباس تبدیل کرے اور شہر شہر گشت کرے تاکہ رعایا کے برے بھلے حالات کے بارے میں واقف رہ سکے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غریب کس طرح اپنی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ دروازے کی طرز میں سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخہ کات رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجلی بہن بولی کہ میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ عمدہ کھانے روز ملیں۔ سب سے چھوٹی بہن نے کہا کہ جب تم لوگ خیالی پلاؤ پکا ہی رہی ہو تو میں پیچھے کیوں رہوں، تو میں بھی بادشاہ ہی سے بیاہ کروں کیونکہ سارا ملک مجھے ملکہ کہے گا۔ پھر ہنسنے لگیں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئیں، لیکن خسرو نے نرمی سے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بات تھی بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات کو جو کچھ کہا سنا تھا بادشاہ کے سامنے دہرا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجلی بہن کی شادی نان بائی اور باورچی سے کرا دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگیں اور فکر ہوئی کہ اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل و رسوا کر دیں۔ قضاء قدر سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگا۔ دونوں بہنیں مبارک باد دینے آئیں۔ چھوٹی بہن غریب جو ان کے فریب سے ناواقف تھی بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت خوشی سے راضی ہو گئی اور انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کی بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ ناراض ہو کر یا تو اسے قتل کر دے گا یا گھر سے نکال دے گا، اور جب ملکہ پر وضع حمل کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لی اور اطلاع کرا دی کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور منجلی بہنیں گئیں اور ایک بلی کے بچے کا انتظام کیا۔ ملکہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچے کو تو ایک ٹوکری میں بند کر کے اسے نہر میں بہا دیا جو بغداد میں بہتی تھی، اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کرا دیا کہ ملکہ کی گود میں بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ خسرو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کرانا چاہا، لیکن دانا اور عقل مند وزیر نے روکا اور کہا کہ چند روز صبر کیجیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے؟ قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہو گیا۔ پیٹ میں مطلب کہ پیٹ میں جو کچھ قدرت نے پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہو گیا۔ ٹوکری نہر میں بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نکال کر دیکھا، اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔
مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی، وہ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آیا. مینس کہ مالی کے گھر کوئی بچہ نہیں تھا، وہ خوشی خوشی اسی بچے کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کے حوالے کیا. مالی کی بیوی نے اپنے ہی بچے کی طرح اسے پالنا شروع کر دیا. ٹوکری چونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی، اس لیے مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا. اب یہاں پر یہ ٹوسٹ ہے کہ مالی وہ بچہ اٹھا کر لے آیا، لیکن اس نے کسی کے ساتھ بھی یہ ذکر نہ کیا. ممکن ہے کہ کوئی بادشاہ ہی راز ہو جو بچہ پالتا رہا، یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا. دوسرے سال ملکہ کے یہاں پھر بچہ پیدا ہوا کہ پہلا بچہ 1 سال پلتا رہا اسی مالی کے گھر میں، اور اس کے بعد دوسرا بچہ پھر ملکہ کے پیدا ہوا. بد نصیب ملکہ نے لا علمی سے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلایا، اب کہ انہوں نے مردہ کتے کا پلہ ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے، کہ مردہ کتے کا پلہ ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا، اور اصلی لڑکا ٹوکری میں ڈال کر نہر میں پھر سے بہا دیا. اور اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا کہ دوسرا بچہ پیدا ہوا. پہلا بچہ پیدا ہوا تھا تو بلی کا بچہ جو ہے وہ ملکہ کی گود میں ڈال دیا، اور اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا تو کتے کا پلہ کہ کتے کا بچہ ٹوکری میں ڈال دیا. اور اس کے بعد مالی ان دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، وہی سیم مالی، اور اپنے گھر پرورش کرنے لگا. تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاصل بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا. قضا قدرت سے لڑکی بھی مالی کو مل گئی، اس نے اسے بھی رکھ لیا. بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے. لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھونکتے اور بادشاہ کے ظلم کو سمجھتے کہ برا سمجھتے. لوگوں کی تو اب یہ مجبوری تھی کہ ملکہ کے منہ کے اوپر تھونکا جائے، اور کیونکہ وہ بادشاہ کے ظلم سے بچنا چاہتے تھے، اور بس اسی بیس کے اوپر وہ ایک تو اس کے منہ کے اوپر تھونکتے تھے اور دوسرا بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے تھے. تینوں بچے مالی کی ہاں پرورش پاتے رہے. مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کی، اور لڑکی بھی اسی طرح پلتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے. بڑے لڑکے کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا. اسی طرح نام سے ہر ایک مشہور ہوا. اسی زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی. بچوں کو اتنا ہی رنج ہوا جیسا کہ ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کو ماں سمجھتے تھے. اسی اثناء میں سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے. مالی بھی روپے پیسے والا تھا. اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کر آیا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا، اور مبینہ تینوں بچوں کے اس میں رہنے لگا. اب یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا. بچے بہت ہی پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آخرکار صبر کر کے بیٹھ کے دونوں بھائی سحر اور شکار کے لیے جاتے. پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی. اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں کو بھی ان کا پتہ چل گیا. ان کی آتش حسد بھڑک اٹھی. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن یہ اگر بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کسی وقت راز کھل جائے کہ ان کی جو حاسد بہنیں تھیں ان کو پتہ تھا کہ یہ بچے ایکچول میں جو مالی نے پالے ہیں یہ بچے کن کے ہیں.
یہ تو بادشاہ اور ملکہ کے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہاں سے چلتا کرو۔ چنانچہ انہوں نے کٹنی کو بلا کر اپنا منشا ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقے سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کو گئے۔ کٹنی ان کے گھر آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور بااصرار کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغ دکھانے لے گئی۔ مکار کٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے۔ اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ بے مثال باغ ہوگا۔ پریزاد نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ کٹنی نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پریزاد نے اصرار کیا، تم بتاؤ تو صحیح۔ بڑھیا نے کہا، اس میں بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کثر ہے۔ اگر وہ بھی آ جائیں تو پھر یہ باغ جنت کا نمونہ بن جائے۔ پریزاد بولیے، چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کٹنی نے کہا کہ یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر ہمت والا آدمی ہوا تو ضرور ان نوادرات کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں لاکھوں آدمی دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پریزاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس آئے تو خلاف معمول بہن کو فکر مند پایا۔ حال پوچھا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بہمن نے کہا کہ تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں یا یہ سب چیزیں لے آؤں گا۔ اگلے روز بہمن سفر کو تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف ہے سمجھنا میں بخیریت ہوں، جب دیکھو کہ یہ میلا ہو گیا ہے تو اس وقت سمجھ لینا کہ مجھے کوئی مصیبت پیش آئی ہے، اور اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسی راستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے کٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو دیکھا اندر ایک فقیر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہے۔ بہمن نے جیب سے ایک کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہمن نے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی تلاش ہے۔ فقیر نے آہ سرد بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرات بہت ہیں۔ چونکہ میری خدمت تم نے بہت کی، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی اس تلاش میں گئے لیکن واپس کوئی نہ آیا۔ بہمن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گدری سے ایک گیند نکال کر دی اور کہا کہ اس کو زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ گیند رکھ جائے گی تم بھی گھوڑے پر سے اتر جانا۔ سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، لیکن کوئی نظر نہ آئے گا۔
اس وقت ضبط سے کام لینا اور ہمت رکھنا، اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کی ہو جاؤ گے، اور آگے چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی، لے کر چلے آنا۔ بہمن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر خود اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے درمیان ٹھہر گئی۔ بہمن گھوڑی سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم چڑھا تھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا، گالیوں کی آوازیں آنے لگیں، لینا پکڑو پکڑو۔ بہمن سب کچھ سنتا رہا اور بڑھتا رہا۔ جب اوپر چڑھا تو گالیاں سنتا کر بہمن کا خون کھول اٹھا۔ چند قدم اور آگے بڑھا تو بالکل برابر سے کسی نے بڑی سخت گالی دی، اور بہمن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا، لیکن وہ خود پتھر کا ہو گیا۔ پریزاد روز بہمن کا خنجر دیکھتی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی۔ دن میں خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ اسی طرح شام ہو گئی، لیکن اس کی پریشانی رفع ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا تو کہنے لگا، بہمن بھائی کا خنجر مجھے دکھانا، میرا جی خود بیٹھا جا رہا ہے۔ پریزاد اندر سے خنجر لائی اور میان سے نکالا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر پریزاد رونے لگی اور پرویز سے کہا، ضرور بھائی بہمن پر کوئی زبردست مصیبت آ پڑی ہے، کیونکہ خنجر تاریخ ہے اور خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور بہن کو سمجھا کر کہنے لگا، میں بہمن کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پریزاد نے کہا، بھائی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ پرویز کہنے لگا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن سوچو اگر اس وقت بہمن کی مدد نہ کی گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی مل کر بہت روئے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر بہن کو دی اور اس سے کہا، میری حالت کا اندازہ ہوتا رہے گا جب تک یہ اچھی حالت میں ہے۔ میں خیریت سے ہوں، اور اگر اس کے دانے ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پریزاد نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور کہا، جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 دن سفر کے بعد ایک اسمِ روز اسی فقیر کی کٹھیا پر پہنچا اور وہی سوال کیا کہ بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کا پانی لینے آیا ہوں۔ فقیر نے سمجھایا کہ بیٹا کیوں اپنی جان دیتا ہے؟ چند روز ہوئے تیرا ہمشکل نوجوان گیا، لیکن ابھی واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا۔ تم نے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ پرویز نے کہا، بابا وہ میرا بھائی تھا، اب میں ضرور جاؤں گا، یا اپنی جان دوں گا یا بھائی کا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو گیند نکال کر دی اور کہا، اس کو ڈال دو زمین پر، اس کے پیچھے چلے جانا۔ اور سب نشیب و فراز سمجھا دیے۔ پرویز گیند کو زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے درمیان میں جا کر رک گیا۔ پرویز گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جوں ہی اس نے قدم بڑھایا، ہر طرف شوروں پڑ گیا اور گالیوں کی بوچھار ہو گئی۔ کوئی اس کا نام لے لے کر اسے دھمکانے لگا۔ باوجود انتہائی کوشش کے پرویز ضبط نہ کر سکا اور تلوار لے کر پیچھے پلٹا ہی تھا کہ اسی وقت پتھر کا ہو گیا۔
جیسے کہ اسے بتایا گیا تھا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا اسی وقت پری زاد کے گلے میں پڑی ہوئی مالا کے دانے ایک ایک کر کے قریب ہو گئے، جس سے پری زاد سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی مصیبت آن پڑی۔ تمام دن وہ بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز فیصلہ کیا کہ جب بھائی نہ رہے تو میں رہ کر کیا کروں گی۔ چنانچہ مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور توکل خدا چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز درویش کے جھوپڑے میں پہنچ گئی اور وہی سوال کیا۔ درویش نے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم مرد نہیں، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں کیا؟ اس راستے میں تو کوئی جوان مرد ضائع ہو گئے۔ پری زاد نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا بھی چند روز ہوئے میرے 2 بھائی آ کر یہاں کھپ گئے، اب میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے پہاڑ کے سب اسرار بتا دیے اور ایک گیند نکال کر پری زاد کو دی کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، پہاڑ تک پہنچ کر اوپر چلی جانا۔ اور پری زاد نے گیند لے کر درویش کو سلام کیا، پھر اپنی چپ سے روئی نکال کر کانوں میں اس طرح ٹھونسی کہ بالکل کان بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درویش مسکرائے اور کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، یہ ترکیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس طرح بے شک نہ کان میں آوازیں پڑیں گی نہ تو دھوکہ کھائے گی، جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔ پری زاد گیند کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئی اور پہاڑ کے درمیان پہنچ کر گھوڑے سے اتری، کانوں کی روئی دوبارہ ٹھیک کی اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں لیکن پری زاد کے تو کان بند تھے، کچھ سنائی ہی نہ دیتا تھا۔ وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پری زاد نے اپنے کانوں کی روئی نکالی، سنا کہ چڑیا شور مچا رہی ہے، اس کو پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پری زاد نے بڑھ کر اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی، اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پری زاد نے کہا، گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتایا اور کہا، اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پری زاد نے اس کی شاخ توڑ لی، پھر سامنے کے چشمے سے وہی رکھا ہوا ایک چاندی کا گھڑا بھر لیا پانی سے، پانی سارے کا سارا اس کے اندر گھڑے کے اندر ڈال لیا۔ پھر پری زاد نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر ہو گئے کس طرح اچھے ہوں گے؟ چڑیا بولی، یہ سب طلسم کا کھیل ہے، اسی چشمے کا پانی ڈالو، پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پری زاد نے پہلے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر سنہری چشمے کا پانی جو کہ اس نے گھڑے کے اندر بھرا تھا پانی چھڑکا۔ وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی ڈال دیا جو پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب کے سب حکم خدا سے اصلی حالت میں آ گئے کہ جتنے بھی لوگ اس راہ پہ آئے تھے اور وہ پتھر ہو گئے تھے اس کے اوپر باری باری جو ہے وہ چشمے کا پانی جو گھڑے کے اندر پری زاد نے بھرا تھا وہ ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ اپنی اصل حالت میں آ گئے جیسے کہ اس نے اپنے بھائیوں کو اصل حالت میں لایا اور پری زاد کا بہت شکریہ کیا۔ اس کے بعد سب پہاڑ کے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے گھڑے ہننا رہے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر اپنے راستے پر چل پڑے۔
وہاں کر دیکھا، نہ تو فقیر تھا اور نہ ہی اس کی کٹیا صاف میدان پڑا ہے۔ پریزاد کہنے لگی کہ یہ فقیر ہی طلسم سے متعلق تھا، جب طلسم ختم ہو گیا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سب نوجوانوں کو رخصت کیا اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ نوادرات لیے اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر اس نے گانے والے درخت کی شاخ ایک موزوں جگہ پر لگا دی اور ایک عمدہ حوض میں فوارہ تیار کر کے اس میں سنہرے چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن دیکھا تو اس شاخ کے بجائے پورا درخت کھڑا تھا اور اس میں عجیب و غریب صورت پھوٹ رہے تھے۔ حوض لبریز تھا اور فوارہ زور سے چل رہا تھا۔ بارادری میں چڑیا کا پنجرہ لٹک رہا تھا اور چڑیا بڑی عمدہ عمدہ باتیں کرتی تھی۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ جن جن لوگ ان عجائب کو دیکھنے آتے حیران رہ جاتے۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔ ہر چند انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں، لیکن سامنا ہو گیا۔ مجبوراً مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر تعظیم بجا لائے اور ان کو دیکھ کر بادشاہ کی طبیعت خود کھنچنے لگی۔ چنانچہ سواری دیکھ کر دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تیار کر آیا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں لمحہ بلمحہ ان کی محبت بڑھ رہی تھی۔ صرف بات بڑھانے کو پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بہمن نے عرض کیا کہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بغیر اجازت شکار گاہ میں کیوں گئے؟ دونوں نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں شکار کھیلنا منع ہے، آئندہ خطا نہیں ہوگی۔ بادشاہ ان کے طور طریقے دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، اچھا میرے ساتھ ہوں، دکھاؤں کیا شکار کھیلتے ہو؟ دونوں بھائی ساتھ ہو لیے۔ جنگل میں جا کر تھوڑی دیر میں کئی شیر مار لائے اور بادشاہ کے آگے پیش کیے۔ بادشاہ ان کی جرأت اور مہارت سے اور زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ محل شاہی میں چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے پھر ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ تعمیل حکم میں عذر نہیں، لیکن ہماری ایک بہن ہے اور سب نے مل کر قسم کھا رکھی ہے کہ آپ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے۔ ہم اس سے پوچھ لیں کہ کل حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور دونوں بھائی گھر آئے، لیکن بادشاہ کی دعوت کا ذکر پریزاد سے کرنا بھول گئے۔ دوسرے روز بادشاہ سے شکار گاہ میں ملاقات ہوئی تو دونوں شرمندہ ہوئے اور معذرت کی، حضور ہمیں کل یاد نہیں رہا، کل پوچھا کہ پھر حاضر ہوں گے۔ غرض اسی طرح 3 دن برابر بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک گیند دیا اور کہا اس کو کمر میں باندھو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گریں گے تو تم یاد آ جاؤ گے۔ دونوں بھائیوں نے شکریہ ادا کر کے گیند کمروں میں باندھ لیے۔ رات کو جب لیٹنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گری اور انہیں بادشاہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں اسی وقت پریزاد کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔
پریزاد کہنے لگی تم نے پہلے ہی یاد کیوں نہ رکھا؟ خیر ٹھہرو میں اپنی چڑیا سے معلوم کر کے بتاؤں۔ چڑیا کے پاس آئی اور سوال کیا کہ میرے بھائیوں کو بادشاہ کے دعوت میں جانا چاہیے۔ چڑیا نے کہا ہاں۔ پریزاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہا کہ آپ بادشاہ کی دعوت منظور کرنے سے اور دوسرے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دیں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز پھر شکارگاہ میں بادشاہ سے ملے اور کہا ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے دعوت کیوں نہ قبول کی، اور اگر پہلے آپ اس کی قسم کا پاس تھا تو اسی دن کیوں نہ یاد رکھا؟ بادشاہ نے ہنس کر کہا کوئی بات نہیں، اس میں بھی کچھ بہتری ہے۔ پھر وہ ان دونوں بھائیوں کو لے کر محل سرا میں داخل ہوا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ بادشاہ بہمن اور پرویز کو لے کر ایک کمرے میں آیا، پھر دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی حالت تھی کہ جی چاہتا کہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے رہیں۔ جب تک کھانا کھایا جاتا رہا تھا، بادشاہ پر ابر کنکھیوں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد محفل رقص و سرود منعقد ہوئی۔ غرض رات تک دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو دست بدستہ درخواست کی کہ کل جب حضور شکار سے واپس ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت دیں۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا منتقد ہوا جاتا تھا، انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا بچوں میں ضرور تمہارے ہاں چلوں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر آیا اور سب قصہ اپنی بہن پریزاد کو بتایا۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز تو شکارگاہ میں چلے گئے۔ پریزاد چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی میری پیاری چڑیا، آج بادشاہ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر ضرور پکانا۔ پریزاد نے کہا موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے چاہو موتی نکالو۔ پریزاد مختلف کھانے پکانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی موتیوں کی صندوقچی دے کر کہا اس کے گھیر بناوا۔ باورچی حیران ہو گیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور یہ کس طرح کھائی جائے گی؟ پریزاد نے کہا تم کو اس سے کیا، تمہیں جو حکم دیا وہ کرو۔ باورچی نے کہا بہتر حضور۔ بہمن اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے۔ شام کو جب واپسی کا وقت آیا تو دونوں بھائیوں نے بادشاہ کو رات کا وعدہ جاتی لائے۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور شکارگاہ سے سیدھا ان کے گھر آیا۔ جب پریزاد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں تو اپنی کنیزوں کے ساتھ دوڑ کر دروازے پر استقبال کیا۔ بادشاہ نے پریزاد کو دیکھا تو اس کے سینے میں ایک ہوک اٹھی، جیسے بہمن پرویز کو دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس نے پریزاد کو بیٹیوں کی طرح پیار کیا اور پھر تینوں بہن بھائی اور بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے لے گئے۔ وہاں بادشاہ نے درخت سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہوں جیسے سنی تو بہت حیران ہوا اور پوچھا یہ کیا اسرار ہے؟ بہمن نے سب حال کہہ سنایا کہ ہماری بہن یہ نادر و نایاب تحفہ
اس طرح لائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور درخت کا دلاویز گانا سنتا رہا۔ پھر حوض اور فوارہ دیکھا جس میں سنہری پانی برستا تھا۔ اس کے بعد بولتی چڑیا کی پنجرے کے پاس آیا اور وہاں بہت سے پرندے اس کے گرد جمع تھے۔ پری زاد نے کہا، غافل چڑیا، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ چڑیا فوراً مؤدب ہو گئی، بادشاہ کو سلام کر کے معذرت خواہ ہوئی۔ بادشاہ اس کی گفتگو سن کر بڑا حیران ہوا۔ جب یہ سب کچھ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تو چڑیا نے کہا، مجھے وہیں لے چلو۔ پری زاد نے پنجرہ اپنے ساتھ لیا اور کمرہ توام میں لا کر لٹکا دیا۔ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کو بیٹھا تو موتیوں کی کھیر دیکھا، حیران ہوا اور کہنے لگا، کیا یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم سب عقل مند ہوگے، لیکن یہ ایسی بیوقوفی ہے جس کا جواب ملنا مشکل ہے۔ بہمن، پرویز اور پری زاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہیں اور ہمیں بیوقوف بتاتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہیا پیدا ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی یہ بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور کہا کہ بھی چڑیا، اگر تم راز کی باتیں جانتے ہو تو بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ چڑیا نے کہا کہ ملکہ کی بڑی بہن جن کا بیاہ آپ نے ان کے حسبِ مرضی نان بائی اور باورچی سے کروایا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھیں۔ چنانچہ ولادت کے وقت انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر باغ کی نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی، اس کو بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ سے کہہ دیا کہ مردہ چوہا پیدا ہوا، لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے آپ کے مالک کے ہاتھ لگ گئے اور اس نے ان کی خوب اچھی طرح پرورش کی، لکھایا پڑھایا اور اب لائق فائق بنا کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ روتا ہوا اٹھا اور اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور معافی مانگی کہ بیٹا، میری لا علمی میں تم میری محبت سے محروم رہے۔ پھر تینوں بچوں کو لے جا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور پنجرہ کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں جا کر گر گیا اور ساری صورتحال بتا کر معافی مانگی، اور ملکہ بھی رونے لگی اور بادشاہ کو اٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا تاکہ غسل لباس تبدیل کر کے، اور خود بادشاہ نے ملکہ کی حاصل بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کرا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی، اسی وقت سب نے مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ پری زاد پرویز اور بہمن کے ساتھ نئے محل میں آ گئی۔ بادشاہ بھی یہیں رہنے لگا اور اس کے بعد اس نے ایک عرصہ تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی اور اللہ کے فضل سے کوئی مصیبت پیش نہ آئی۔ شہزادہ نے جب یہ کہانیاں 1000 راتوں میں پوری کی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کے دل میں عورتوں کے متعلق جو بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ دور ہو گئیں، اور آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی
کہ ہر روز نئی شادی کر کے پہلی بیوی کو قتل نہیں کروں گا۔ شہرزاد سے اسے دلی محبت ہو گئی اور وہ اس کو اتنا چاہنے لگا کہ اہم سے اہم کام بھی اس کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ وزیر اعظم کا بھی بادشاہ نے شکریہ ادا کیا اور تمہاری لڑکی کی وجہ سے میں مزید اس گناہ سے بچ گیا۔ بادشاہ نے پھر شہرزاد کے سوا کسی دوسری عورت کا منہ نہیں دیکھا اور امن و چین کی زندگی بسر کرتا رہا۔ دوستو، اس کہانی کے ساتھ ہی الف لیلا کی دلچسپ کہانیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ امید ہے کہ اس سلسلے کی ساری کہانیاں آپ کو یقیناً پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ نے واقعین کہانیوں کو پسند کیا تو نیچے کومنٹس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اب آپ نے کیا سیکھا اس سٹوریوں سے کہ آپ حاسدین سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ حاسدین سے میرے دوستوں بچا کریں۔ جو حاسدین ہوتے ہیں، نظر بہت بری چیز ہوتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کو کیوں کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو آپ شو آف نہ کریں، آپ لوگوں کو نہ دکھائیں اپنی اولاد؟ یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حاسدین کی نظر پڑتی ہے اور پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ اس قدر نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ اس طرح کی راہ کے اوپر چل پڑتے ہیں، کیونکہ وہ حاسد ہو جاتے ہیں، وہ جلنے لگتے ہیں۔ آپ کی اولاد اگر خوبصورت ہے، اگر عقل مند ہے، ان کی تعریفیں نہ کیا کریں اور اپنے رزق کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہ شیئر کریں کہ آپ کتنا ارن کرتے ہیں۔ بے شک کوئی جتنا مرضی پوچھے آپ سے، آپ اپنی رزق، اپنی اولاد اور اپنے پلانس اور اس طرح کی جو چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ نہ شیئر کیا کریں، کیونکہ وہ جلتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں۔ ایون کہ آپ ان تینوں بہنوں کی سٹوری سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پہلی دو بہنیں تھیں وہ جن سے شادی کرنا چاہتی تھی، ان کی بادشاہ نے شادی انہی کے ساتھ کروائی، اور اس کے بعد جو ان کی تیسری بہن تھی اس نے بس ایسے ہی منہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار آپ کے اوپر وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی بھی چیز نکلی، وہ خواہش ہو جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ تو اس کے منہ سے نکل گیا تھا کہ میں بادشاہ شادی کر لیتی ہوں اور میں ملکہ بن جاؤں گی، اور پھر آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ پھر ویسے ہی ہوا کہ بادشاہ نے وہ اس کی دو بڑی بہنیں تھیں جس سے شادی کرنا چاہتی تھی ان سے شادی کروائی، اور جو تیسری بہن تھی اس سے خود شادی کر لی۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو جو ملتا ہے نا دوستو، وہ دوسروں کو، اپنے دوستوں سے بھی حسد کرتے ہیں لوگ، جو غیر ہوتے ہیں ان سے تو وہ برداشت کر لیتے ہیں کہ اس کو اللہ نے نواز دیا، اس کے پاس یہ ہے، لیکن جو اپنے قریبی وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ان سے جلتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس ایسا کیوں آ گیا۔ کہ ہر انسان دنیا میں آیا ڈیفرنٹ شکل و صورت لے کر، اور اس کے بعد اس کی جو قسمت ہوتی ہے وہ بھی میرے دوستوں ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب آپ جو ہے وہ اس کو ان کا کمپیریزن کرتے پھرو کہ اس بھائی کو اللہ نے فلاں نعمت سے نواز دیا، مجھے کیوں نہیں نوازا۔ اب دیکھیے اللہ نے جس کی قسمت لکھی ہے نا، جس کو نوازنا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے جو ہے وہ نواز ہی دینا ہے۔ آخر کوئی بھی شخص جتنی بھی کوشش کرتا پھرے، جو بھی کر لے، لیکن اللہ نے اس کو کی قسمت میں جو لکھ دیا ہے نا میرے دوستو، وہ اس کو مل کے رہنا ہے۔ کہ کبھی بھی کسی سے حسد نہ کیجیے۔ لاسٹ کے اوپر میسیج یہی ہے کہ فرسٹ آف آل اپنی چیزوں کو دوسروں سے چھپائیے، ان کا ذکر نہ کیجیے، اور اس کے بعد
آپ خود بھی جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ آپ خود بھی اپنے اوپر یہ چیز امپلیمنٹ کریں کہ آپ بھی کسی سے حسد نہ کریں، کیونکہ حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا انسان جو ہے وہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سو ایٹ دی اینڈ یہ کہانی سنانے کا میرا پرپز، یہ مقصد یہی تھا کہ کس طرح کر کے جو ہے وہ پھر جو اللہ نے انسان کی قسمت میں لکھا ہے وہ تو اس کو مل کر ہی رہنا ہے۔ کہ آپ نے یہ سٹوری دیکھی کہ کس طرح سے وہ سازشیں لوگ آپ کے خلاف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد کس طرح سے آپ کے پاس آتی ہے کہ اگر کوئی آپ کا برا بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ جو ہے وہ آپ کی مدد جب اللہ نے کرنی ہے۔ اور اللہ کے اوپر توکل رکھیے میرے دوستو، اللہ کے اوپر یقین رکھیے کہ کوئی بھی مشکل اگر آپ کے اوپر آتی ہے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ سب فقیر ہیں، سب کے سب فقیر ہیں، کسی سے نہ مانگیے، اپنے اللہ سے مانگیے، اور حسد نہ کیجیے کسی سے بھی، اور اس کے بعد جو ہے چغلی نہ کیجیے ایک دوسرے کی، اور جو اللہ نے دیا ہے، جو بھی دیا ہے اس میں خوش رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ اور نوازے گا۔ اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ اور سے اور آپ کو نوازتا ہے۔ اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ سمیٹا نہیں جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اور نیت صاف رکھیے، پازیٹیو سوچئے، حاسدین سے بچیے اور خود بھی حسد سے دور رہیے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہی تھا۔ اگر آپ یہاں تک آئے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آپ نے میرے کامنٹس جو میرے کوٹس تھے وہ بھی سنے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی لائف میں چینجز آئیں گی، آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج کر لو گے، اور آپ کی لائف میں بہتری آئے گی، اور اللہ کا آپ کے اوپر پھر بہت کرم ہوگا۔ اور اس طرح سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کامنٹ کیجئے، اور آنے والی ہر ویڈیو، ہر سٹوری کے اندر کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ میرے کورس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی لائف کو تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔